ایک والد کے 5 بیٹے تھے اور والد نے مجموعی طور پہ کہہ دیا کہ میں ان سب سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، تلک الامثال نضربها للناس، مثالیں ہوتی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ نے اس باپ نے کہہ دیا کہ میں ان 5 سے راضی ہوں، مطلق بات کر۔ لیکن ایک آدمی باہر نکل کے کہنے لگا نہیں، چوتھے والے سے ابا ناراض ہے۔ بھئی آپ یہ بتائیے کہ جب ابا نے کہہ دیا ہے کہ میں 5 سے راضی ہوں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، 3-4 تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، میں نے پڑوسیوں سے سنا ہے، وہ میں نے فلاں سے سنا ہے، آپ مجھے بتلائیے گا کہ وہ گھر والے اس آدمی کی بات مانیں گے؟ وہ کہیں گے بھی ابا نے خود کہا میں راضی ہوں۔ قرآن مجید میں مجموعی طور پہ صحابہ کے لیے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ۔ اب کوئی آدمی اٹھ کے ہمیں کہے کہ نہیں فلانے سے اللہ کریم راضی نہیں تھا، تو ہم اسے کہیں گے تیری مانیں گے یا رب کریم کی مانیں گے؟ ہم کیسے؟ یہ یاد رکھ لیں کل صحابہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اپنی زبانیں بند رکھنا۔ اللہ کرے میں یہ بات آپ کو سمجھا سکوں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھنا، یہ سیاستہ کے لفظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے ان سے پیار کیا میری وجہ سے کیا، جس نے ان سے پیار کیا۔ کس کی رشتہ داری ہے سیدنا بلال حبشی سے؟ کس کی برادری ملتی ہے صہیب رومی کے ساتھ؟ کس کا قبیلہ ملتا ہے سلمان فارسی کے ساتھ؟ ہم نے تو نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ وہ نبی کریم کے غلام ہیں، ہم نے ان کی غلامی کی۔ تو حضور فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے کی، اور فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا اس نے بھی میری وجہ سے رکھا۔ جس نے ان سے بغض رکھا، حضور تو اس بندے کو چاہتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرے۔ ابن اسحاق اور ابن حشام دیکھیے گا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تھا نا سرکار کی بارگاہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ بانٹ دیا کرتے تھے۔ کسی کو حضرت ابو طلحہ انصاری لے جاتے تھے، کسی کو حضرت مقداد لے جاتے تھے، کسی کو جناب ابو دردہ لے جاتے تھے۔ اور بڑے لوگوں کی تو بڑی باتیں تھی نا، حضرت ابو بکر صدیق تو کہتے تھے بس آپ حکم فرما دیا کریں، اور حضرت عثمان نے تو دروازے کھولے ہوئے تھے۔ لیکن جب مہمان آتے تو چھوٹے غلام بھی حضور کے وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم اس لحاظ سے اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں کہ وہ بدری ہیں، وہ عشرہ مبشرہ ہیں، ہماری نظر میں تو سارے بڑے ہیں، ہماری نظر میں تو وراء الورا ہیں، تو وہ بھی لے جاتے تھے مہمانوں کو۔ طریقہ یہی تھا کہ جب بھی کوئی مہمان آتا صحابہ میں بانٹ دیا جاتا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبشہ سے بھی کچھ مہمان آئے، مسلمان بھی گئے تھے نا ہجرت کر کے حبشہ، تو نجاشی بادشاہ نے بڑا پیار کیا تھا، بڑی محبت کی تھی، بلکہ جب قریش مکہ نے کہا کہ ان کو واپس کر دے تو اس نے کہا میں تھوڑی کروں گا واپس۔ تو جب حبشہ سے مہمان آئے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں ترکی خیمہ لگوایا۔ اس زمانے میں ترکی خیمہ مہنگا لگتا تھا، خاص مہمانوں کے لیے لگوایا جاتا تھا، ترکی خیمہ لگوایا، اور فرمایا ان کا کھانا کسی کے گھر سے نہیں پک کے آئے گا، ان کا کھانا یا عائشہ صدیقہ بنائیں گی یا فاطمہ زہرا بنائیں گی۔ گھر سے کھانا پک کے آتا۔ اور جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، اس بات کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کھانا پک کے آتا تو میں بھی غلام تھا، بلال بھی غلام تھے، خدام کی لمبی لائنیں ہوتی تھی، حضور حکم دیتے تھے، ہم حضور کے مہمانوں کی خدمت کرتے تھے۔ لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے وہ لوگ جب آئے حبشہ والے، کھانا گھر پکوایا، خیمہ مسجد میں لگوایا، اور اللہ کے رسول خود کھانا لے کے خیمے میں جاتے، خود انہیں وقت دیتے، کھانا کھلاتے۔ تو میں نے ایک دن عرض کاری دیا، میں نے کہا حضور مہمان تو پہلے بھی آتے ہیں، یا رسول اللہ مہمان تو روز آتے ہیں پر یہ رنگ میں نے نرالا دیکھا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے انس جب میرے صحابہ گئے تھے نا تو ان کے بادشاہ نے بڑی خدمت کی تھی،
تو جو میرے صحابہ سے پیار کرے میں اس سے پیار نہ کروں؟ کہ میرے غلام، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، اگر یہ سمجھ آ گئی تو مضمون مکمل ہو گیا۔ حضور فرمانے لگے جو میرے غلاموں سے پیار کرے میں اس سے پیار نہ کروں؟ انہوں نے میرے غلاموں سے پیار، دروازے پہ آ کے جب کوئی بھکاری بھیک مانگتا ہے تو کہتا تیرے بچے جیتے رہے، اور صاحب پیسے بچے نہیں کماتے، ابا جی کماتے، آپ کہیں ابا جی جیتے رہے، لیکن اسے پتہ ہے ابا کا نام لوں گا تو بچے، ان کا والد راضی ہوگا جب بچوں کا نام لوں گا۔ سمجھ لیں کہ حضور کے غلاموں سے پیار کیا جائے تو نبی پاک راضی ہوگا۔ اور ترمذی کی ایک اور حدیث بھی سن لیں، کیونکہ تصویر کا دوسرا رخ بھی بڑا ہی ضروری ہے، تصویر کا دوسرا رخ بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ ایک جنازہ آ گیا، یا رسول اللہ امامت فرما دیں، حضور جنازہ گاہ میں تشریف لے گئے، گھر میں بھی مسئلہ بتا سکتے تھے، پر پھر لوگوں تک بات کیسے پہنچتی؟ جنازہ گاہ میں گئے، مرنے والے کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، فرمایا میں تو نہیں جنازہ پڑھا، حضور بے نمازی ہے، تارک زکوٰۃ ہے، کیا اس میں کمزوری ہے، کیوں نہیں آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ مرنے والا میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا۔ اگر صحابہ سے پیار کرنے والا آئے، سن لو، صحابہ سے پیار کرنے والا آئے تو حضور کھانا ہاتھوں سے کھلاتے ہیں، اور کسی صحابی سے بغض رکھنے والا مر جائے تو مصطفیٰ جنازہ بھی نہیں پڑھاتے۔ آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں کسی صحابی کے بارے میں بات کریں، آپ معمولی سمجھتے ہیں، حضور کے غلام کہہ دیا جائے نا، یہاں آپ علامہ صاحب سے مفتی صاحب سے کہیں کہ آپ کے شاگرد نکمے ہیں، کہہ کے دیکھیں، آپ نے تو ان کی ساری تدریس پہ پانی پھیر دیا یہ کہہ کے کہ آپ کے شاگردوں کو کچھ آتا نہیں۔ آپ کہیں کسی پیر صاحب کے کہ آپ کے مرید سارے ہی نکمے، کسی کو کچھ پتا نہیں، تو آپ نے تو ان کی طریقت دفن کر دی ہے جملے کہہ کے۔ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا، کیسے سوچ لیا کہ وہ جو مدینے والے رسول کے غلام تھے، وہ جو حضور سے ڈائریکٹ دین لیتے تھے، وہ جو حضور کے سامنے بیٹھتے تھے، اور سنو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گلی سے گزر جائے تو اللہ رحمت کر دیتا ہے، غوث پاک کسی گلی سے گزرنے والے پہ کرم ہوتا ہے تو جو محمد عربی کے پاس بیٹھا کرے، جو نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر رہے، تاکہ لوگ ادھر پر پھر دین کو مشکوک کرنے کی سازش ہے۔ ہم نے تو دین لیا صحابہ سے، جب آپ کے سامنے کوئی حدیث پڑھتا ہے تو پہلے کسی صحابی کا نام لیتا ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت، یہی کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضرت ابو دردہ سے، کون نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ حضرت ابو دردہ سے۔ تو حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تم نے میرے دروازے پہ آنا ہے نا تو میرے کسی صحابی کا بازو تھام کے آنا ہے، اس کا نام لو، پہلے اس کا نام لو۔ یہ روایت کس نے بیان کری؟ پہلے نام لو، آپ تو اکیلے دروازہ رسول تک جا نہیں سکتے جب تک کسی صحابی کا دامن نہیں تھام لیں۔ صحابہ سے پیار کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں۔ باقی مزاج ہے لوگوں کا، اگر آپ کسی چیز میں نقص نکالنا چاہیں گے تو نقص تو مل ہی جاتا ہے، اگر نکالنے کا پروگرام ہو جائے تو نقص تو مل جاتے ہیں۔ لوگ انبیاء کو ڈسکس نہیں کرتے، لوگ معاذ اللہ تعالیٰ سرکار کا علم شریف اس پر بات نہیں کرتے۔ ڈسکس کرنے کو کیا ہے جو نہیں ملتا، لیکن اگر اس الجھن میں الجھو گے تو دل سیاہ ہو جائے گا۔ اور صحابہ کرام علی رضوان کو کبھی ڈسکس نہیں کریں گے۔ ویسے علماء یہاں تشریف فرمائے ہیں، ہم تقلید جو کرتے ہیں یہ اعمال میں کرتے ہیں، عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی۔ ہم اللہ رسول کو امام اعظم کے کہنے پہ نہیں مانتے، ہم تو ان کی اعمال میں تقلید کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ لیکن صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ایمان کو اللہ کریم نے ہمارے لیے نمونے کے طور پر بیان فرمایا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقوں سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ ایمان لائے، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح، بولیے گا، صحابہ ایمان لائے، تو پتہ وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف لے ہیں، یہ تو کلیاں پی جاتے ہیں حضور کی، یہ تو ناک سے ریٹھ نکلتی ہے تو چہروں پہ مل جاتے ہیں، تو سارا مال لٹا دیتے، ان کی طرح ایمان لائیں۔ الا انہم ہم السفہاء،
اللہ کریم نے فرمایا او میرے محبوب کے صحابہ کو بیوقوف کہنے والوں خبردار ہو جاؤ تم ہی بیوقوف، صحابہ کو بیوقوف کہنے والوں تم، تو جن کے ایمان کو بطور مثال لیکن جس کے پیچھے آپ نے چلنا ہے، اگر آپ نے اسی کو مشکوک کر لیا، فرمائے ان کی طرح کا ایمان لاؤ، ان کی طرح جس طرح میرے محبوب کے صحابہ کا ایمان ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہمارے زمانے میں جو ایمان کا مسئلہ ہے نا، اس میں بڑی حد تک پیچیدگیاں ہیں، الا ماشاءاللہ یقین کی کمزوریاں ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ پولیس میں نوکریاں آتی ہیں نا، تو سویرے بڑے بڑے وہ بچے جن کی کبھی 12 بجے سے پہلے آنکھ نہیں کھلتی، وہ صبح صبح سڑکوں پہ دوڑ لگا رہے ہیں پولیس میں جا کے، اور اس کی بڑی جلدی آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن اسے کہا جانا فجر بھی پڑھ لیا گا، تو کہتا ہوں دیر سے آتا ہوں، کام بڑے ہوتے ہیں، بیٹھ کے کرتا ہوں، 100 بار نہیں کرتا، لیکن ضرورت کے لیے کمزوریاں آ گئی بڑی ساری جگہوں۔ صحابہ کرام کی اگر آپ زندگیاں دیکھیں نا، تو سیاستہ میں روایت ہے حضرت خباب رضی اللہ عنہ، محنت کی، عاص بن وائل ایک کافر تھا، اس کے گھر میں محنت کی، غریب آدمی کی تنخواہ جو ہوتی ہے نا، وہ اس کے تنخواہ کے آنے سے پہلے ہی ساری خرچ ہو چکی ہوتی ہے، پہلے لگ جاتی ہے، کیونکہ کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس تو ڈھیر سارا مال ہوتا ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 9 حصے برکت بھی تجارت کے اندر رکھی اور ایک حصہ باقی کاموں میں رکھی۔ تو غریب آدمی جب محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو وہ جو اس کو پیسے آتے ہیں نا کبھی، تو آنے سے پہلے طے ہوتا ہے کہ کہاں لگنے۔ اب آپ کا تو نہیں مجھے پتا، بڑے شہر میں رہتے ہیں، میرا ایک چھوٹے علاقے سے تعلق ہے، تو ہمارے ایک کمیٹی ڈلتی ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے ہر مہینے دیے جاتے ہیں، پھر کمیٹی نکلتی ہے۔ تو کمیٹی کا نکلنا اسی طرح ہوتا ہے جس طرح عید کا دن ہوتا ہے، جس کی نکل آئی سمجھ لیں پھر وہ نہ چھا گیا وہ، میری تو کمیٹی نکل آئی۔ کمیٹی بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ اگر کہہ دینا جس کی یہاں کمیٹی ڈالی ہوتی ہے کہ تھوڑے تھوڑے لے لو، تو کہتے نہیں میری رقم خراب کر دی۔ لیکن بڑی مشقت سے محنت کے ساتھ وہ پیٹ کاٹ کے پیسے دیے جاتے ہیں، دیے کیوں جاتے ہیں؟ وہ گھر میں جمع نہیں ہو پا رہے تھے، کسی کو دے دیں گے۔ حضرت خباب کہتے ہیں میں نے بڑی سخت محنت کی، اس نے مجھے ایک کام دیا۔ ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو آدمی اوور ٹائم لگانا چاہتا تھا نا، تو کسی شخص نے اینٹیں پھینکوائی ہوتی تھی گلی میں، تو وہ اس کے ساتھ ٹھیکہ کر لیتا تھا کہ میں 1000 دوں گا اور تیری 1000 اینٹ اٹھا کے تیرے گھر میں ڈال دوں۔ تو بڑی مشقت کرنی پڑتی تھی، اور جب پیسے ملتے تھے تو پیسے ویسے بھی غریب آدمی مزے سے وصول کرتا ہے۔ کون مزے سے وصول کرتا ہے؟ جو امیر تھے وہ گھومنے لگا اور امیر بولنے لگا، غریب بولنے لگا۔ میری بات پر توجہ کریں، جس کو 50,000 روز جاتا ہے وہ تو بیچارہ منہ بھی نہیں نہ دیکھتا پیسوں، وہ تو سیدھے بینک میں گئے اور بینک سے نکل آئے۔ اور غریب کو جب شام کو 600 روپیہ دیہڑی ملتی ہے تو وہ 2-3 دفعہ ہاتھ صاف کرتا ہے، پھر بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، وہ پیسے وصول کرتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ 150 دودھ کا دینا ہے، اتنے سبزی، وہ مزہ لیتا ہے۔ جو آدمی روز کھاتا ہے نا گوشت، وہ تو نخرے کرتا ہے، اس سے کہاں کھایا جاتا ہے صاحب؟ کھاتا تو وہ آدمی ہے جو صبح روٹی باندھ کے ساتھ لے کے جاتا ہے، اور دوپہر کو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے، چٹائی بچھاتا ہے، اور لقمہ اٹھا کے جب اس کے منہ کی طرف جاتا ہے تو یوں لگتا ہے اس کی زبان نہیں، اس کا رواں اللہ کا شکر ادا کر۔ وہ مزہ لیتا ہے۔ یہ حسن ہے زندگی کا، اگر آپ محسوس کریں۔ وہ الگ بات ہے کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عاص بن وائل کے ہم مزدوری کی اور بڑی مشقت کی، میں نے بڑی شاندار کر کے میں نے کام کیا دیانتداری سے۔ وہ کافر تھا، میں مسلمان تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں شوق تھا کہ پیسے ملیں گے تو یہ میں خرچ کروں گا، اور فلاں جگہ میں نے پیسے لگانے۔ بچوں کو بھی بتایا ہوتا ہے آدمی نے کہ پیسے آتے ہیں تو تمہیں فلاں چیز بھی لے کر کے دوں گا۔ اب مجھے بتلائیے کہ اگر اس دن پیسے نہ ملیں یا کسی وجہ سے ڈوب جائیں تو کتنی اذیت کا اور کرب کا مسئلہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے مزدوری کر لی، کام مکمل کر لیا، اور میں اس کے گھر گیا، میں نے کہا تیرا کام مکمل ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا۔ تو میں نے کہا میرے پیسے دے دو، یہ دیکھو یہ وہ ایمان ہے جس کے بارے میں رب نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح کا ایمان لاؤ۔ حضرت خباب کہتے ہیں میں نے کہا پیسے،
کہتے بڑا آدمی تھا نا، نواب تھا، سیٹھ تھا، چودھری تھا، پاورفل تھا، تو کرسی پر بیٹھ کر ہنسنے لگا، کہنے لگا پیسے تو مل سکتے ہیں پر تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کہنے لگا اگر آپ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں تو پیسے دوں گا، ورنہ یہ پیسے نہیں ملیں گے۔ ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ صحابہ نے سب کچھ لٹایا، لیکن ذرا اپنے پر اور میرے اوپر اس بات کو لاگو کیجیے گا کہ آپ نے محنت کی ہو، کمر دکھتی ہو، ہاتھوں میں چھالے ہو، اور پھر وہ رقم جس کی بڑی ضرورت ہو وہ روک دی جائے۔ یہ دعوے کرنا، نعرے لگانا کام تو آسان ہے، لیکن اس جگہ اپنے آپ کو کھڑا کرے۔ وہ رقم تو تب ملے گی، تم تو کلمہ پڑھتے ہو، تمہیں کیسے دے دیں؟ یعنی ان کی مزدوریاں دبا لی جاتی، ان کی تنخواہیں چھپا لی جاتی۔ کہنے لگا وہ تب دوں گا۔ آپ یقین کریں بڑے خوبصورت جملے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس نے بڑے اعتماد سے بات کی کہ نہیں دوں گا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ لڑکھڑائے گا، یہ پچھتائے گا۔ کہتے میں نے بھی رومال اٹھایا اور کندھے پہ رکھا، میں نے اسے کہا یار تو نے میرے ایمان کی بڑی تھوڑی قیمت لگائی، میرا یہ خیال ہے کہ میں اتنے سے پیسوں پہ لڑکھڑا جاؤں گا؟ حضرت خباب فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم وہ میرے سارے پیسے دبا گیا، نہ میرے دل میں ذرا سی رنجش آئی، نہ میرے چہرے پہ ذرا سا بال آیا، پیشانی پہ بال بھی نہیں آیا۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے نہ مزہ آنے لگا، مجھے لطف آنے لگا، مجھے ذائقہ ملنے لگا۔ میں نے کہا اوہو، میں تو بچوں کے لیے مزدوری کر رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ میری یہ مزدوری بھی مدینے والے کی غلامی میں لکھی جا رہی، تو بچوں کے لیے مزدوری کر رہا تھا، مجھے کیا خبر ہو کہ وہاں لکھی جا رہی۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ میرے عزیز بات کو سمجھنا، یہ ان لوگوں نے جہاں جا کے نا میں آپ کو وہ نفسیاتی چیزیں بتانے لگا ہوں جو ذہن پہ اثر کرتی، جو انسان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ یہاں آ کے کھڑے ہونا اور پھر اپنے آپ کو فرماتے ہیں میرے دل میں تو خیال بھی نہیں آیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میری اور میری اماں کا پیار پورے مدینے میں معروف تھا۔ توجہ ہے میری بات؟ یہاں مجھے بتایا گیا خواتین بھی ہیں، پر چلو جو بات آئی ہو وہ میرا خیال ہے کیا ہی دینی چاہیے کہ رہنے دیں۔ نہیں، آپ جمہوری ملک ہے تو آپ سارے بول ہی رہنے دیتے ہیں، کوئی اور کر لیتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کا اتفاق نہیں ہے تو بعد میں میرے لیے آپ مسئلہ کھڑا کر دیں۔ میں تو آپ کی حمایت لے کے بات کرنا کر دوں۔ اگر کوئی بیٹا ماں کا پیارا ہو نا، میں ساری ماؤں کی بات نہیں کرتا، لیکن ایک نقص ہے جس کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر کوئی بیٹا اماں کی بات ماننے والا ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ اماں کو استقامت ہی عطا کرے تو بات کرتی، ورنہ پھر وہ بہو سے کہتی ہے تو پتہ ہے نا، پھر میں جیسے بیٹے سے کہتی ہوں ویسے ہی کرتا ہے، پھر وہ پورا کرتی ہے جو اس سے میں نے آپ سے پوچھ کے بات کی ہے۔ ویسے میں نے آپ سے بات ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں؟ اور اگر کسی بیوی کو پتہ چل جائے نا میرا خامد میری بات مانتا ہے تو پھر وہ بھی اس کو کہتی ہے کہ اب ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں کہوں گی تو آپ اٹھیں گے، میں کہوں گی تو آپ۔ وہ پھر اماں کو بلیک میل کرتی ہے، کہتی ہے تمہیں پتہ ہے نا وہ سنتے میری ہے، مانتے یہ لوگ کرتے ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ جس سے بھی آپ پیار کرنے لگ جاتے ہیں نا، جس سے بھی آپ پیار کرنے لگ جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آزما ضرور دیتا ہے، وہ نال اٹھوا لیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے نا میرے اٹھائے جا رہے، اٹھوا لیتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میرا اپنی اماں سے بڑا پیار تھا اور زمانہ جانتا تھا کہ بڑا پیار ہے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میری اماں نے بھوک ہڑتال کر دی، اس نے کہا کہ جب تک آپ کلمہ نہیں چھوڑیں گے معاذ اللہ میں روٹی نہیں کھاؤں گی۔ تھوڑی سی آبادی تھی، برادری میں رہتا تھا، بڑا سا گھر تھا، زمانہ جانتا تھا۔ فرماتے ہیں ہر چوک میں میری باتیں ہونے لگی۔ تیسرا دن ہو گیا اماں نے روٹی نہیں کھائی۔ اب اندازہ کر لیں کہ شام کو افطار کے وقت کیا حالت ہوتی ہے آدمی کی، کھانا نہ ملے تو۔ اور تیسرا دن ہو گیا اور بوڑھی اماں، ہر چوک میں بات ہو رہی، اور ساتھ کی اماں، اور میری ماں کو بھی پتا تھا کہ میں جہاں چاہوں گی مجھ سے محبت کرتے، جب وہاں آئے گا
आप फरमाते हैं हर चौक में बात होने लगी, हर जगह लोग जिक्र करने लगे, बातें छिड़ गई, मेरी ही बातें, मेरे ही तस्करे, मेरे बारे में इन लोगों का जिक्र। फरमाते मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं घर आया, मेरे बहन भाई भी मुझसे कहे अम्मा मर जाएगी, मेरे वालिद भी, मेरे दीगर लोग भी, सब रिश्तेदार मेरे गिरदे। आप, मैंने कहा कि हम बातें कर देते हैं, आप सुन लेते हैं, कभी अपने आप को उस जगह खड़ा करें कि जब हर आदमी इस स्टेज पे पहुंच जाए कि मैं भाई तू खराबी कर रहा है और इतने सारे लोग जानने वाले घेरा करेंगे तो आदमी कैसे बचाएगा अपने आप। हजरत साद बिन नबी वकास कहते हैं कि मेरे गिर्द शदीद घेरा तंग हो गया और मक्के का दौर है, हालात इतने खतरनाक हैं कि संभले नहीं संभलते। आप फरमाते जब हद हो गई तो मैंने कहा अम्मा सुनो फिर मेरी बात, मैं तुमसे बात करने लगा। कहते मेरे बहन भाइयों के भी कान खड़े हो गए, अम्मा भी सहारा लेके उठ के बैठ गई कि लगता है कि बर्फ पिघलने लगी, लगता है कुछ नरम हुआ है। फरमाते मैं सामने खड़ा हुआ और थोड़े बहुत लोग जो वहां मौजूद थे वो भी करीब आ गए। मैंने कहा अम्मा तेरा और मेरा प्यार जमाना जानता है और दुनिया को पता है कि मैं वो बेटा हूं कि जिसकी लोग मिसालें देते हैं। अम्मा हर चौक में तेरी मेरी बातें हुई, इन 3 दिनों में तुझे और मुझे डिस्कस किया गया। अम्मा तू बड़ी कमजोर हो गई, उठ के तुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये सारी चीजें मेरे सामने आई, बहनों ने रो के दिखाया, भाइयों ने मोहब्बत याद कराई, हर चीज मेरे आड़े आई। लेकिन हज़रत साद बिन नबी वकास कहने लगे अम्मा मैंने अपने दिल का जायजा लिया है, मेरे ईमान ने एक वक्त भी मुझे ये मशवरा नहीं दिया कि मैं अम्मा को मना लूं। फरमाने लगे अम्मा ये जमाना सारा मौजूद है और लोग खड़े हैं, तेरी एक जान है ना, एक जान अम्मा, तेरी एक जान है। अगर तेरी 1000 भी होती और एक एक करके सारी जानें तेरी निकल जाती तो फिर भी मैं अपने मदीने वाले महबूब का कलमा छोड़ने को तैयार नहीं। अब तेरी मर्जी है तो रोटी खा चाहे भूख हड़ताल कर, तू उठ के बैठ जाए लेटी रहे, 1000 जान भी हो एक एक करके निकल जाए तो ईमान पर सौदेबाजी हो सकती। वाइजा कीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, इस तरह ईमान लाओ जिस तरह ये लोग ईमान लाए हैं। हजरत साद बिन नबी वकास ये नारा लगा के ना, नारा मस्ताना लगा के, ये नारा लगा के तो चले गए। हजरत साद बिन नबी वकास चले गए, आप बाहर निकले तो अम्मा उठ के बैठी कहने लगी रोटी लाओ भाई। उन्होंने कहा अम्मा जी भूख हड़ताल बस। कहने लगी मेरा ही तो बेटा है ना, मैंने पैदा किया, मैंने पाला, मैं रग रग से वाकिफ हूं, मैं जैसे कहती थी वैसे करता था, मैं जैसे चलाती थी वैसे चलता था। उसने कहा था ना इश्क ढोंग है, तो मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, तू उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, तू उसी का नाम जपा करे, तू गली गली फिरा करे, फिर मैं कहूं कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं कहा करे। फरमाने लगी कि मैं जानती हूं, मुझे पता है मेरा बेटा है, मेरी गोद में पला बड़ा है, मैं जैसे कहती थी वैसे करता था, लेकिन अगर मेरे से बढ़कर भी किसी से प्यार करने लगा है तो कच्चा नहीं करने लगा, ये सच्चाई करने लगा। अब ये वापस लौटेगा। मेरे दोस्तों उन लोगों ने जो मिसालें कायम की है ना, उन्होंने जो उम्मत को रंग दिया है, उन्होंने जो अंदाज, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ना सारा माल दे दिया था हुजूर की बारगाह में, कितना जी? हजरत उमर ने, बोलते क्यों नहीं आप? ज़कात कितने फीसद है? आ लेने दे रमजान, लोग 15 मुफ्तियों के पास जाएंगे मसला पूछने कि कोई तो गुंजाइश देगा ही ना, हंसने के लिए नहीं समझाने के लिए 15 मुफ्तियों से ये भी बताएंगे कि वो एक दुकान जो है ना मेरी, उसका रट्टा भी चल रहा है, वो भी जरा देख लीजिएगा कुछ बनता है कि नहीं बनता। वो थोड़ा सा एक आदमी मेरे साथ 5% में पार्टनर भी है, अब ज़कात देनी है कि नहीं देनी। 15 लोगों से जो पूछते रहते हैं ना मुझसे भी, जब कई दफा आते हैं तो कहते हैं मैं फलां भी जगह गया था, फलां जगह भी गया था, तो मैं कहता हूं कि फिर आप चाहते क्या है? आप तय ही नहीं कुछ करना चाहते। 50% माल देने को आप मामूली ना समझे। हम जब ये वाकया बयान करते हैं ना कि हजरत उमर आधा ले आए थे तो हजरत अबू बकर पूरा ले आए, तो हम शान को समझते हैं जनाब सिद्दीक अकबर की ही बहरहाल ज्यादा है, लेकिन 50 वाले को भी आप मामूली। अब जो मिसाल दूंगा ना तो तब आप समझेंगे
भाई करोड़ रुपया पड़ा था आपके अकाउंट में और आप 50 लाख दे दें अल्लाह के रास्ते में, हो सकता है? मैंने शायद पहले भी बात की थी, एक दोस्त मेरे पास आए, कहने लगे आप दुआ करें अल्लाह मुझे दे तो मैं उसके रास्ते में दूंगा। मैंने कहा या अल्लाह इसे 1.5 करोड़ दे, ये 1 करोड़ तेरे रास्ते में दे। वो भी घूरने लगा जैसे आप घूरने लगे। मैंने उसे कहा मियां अभी तो दुआ हो रही है, अब तो दुआ में भी आपके मुंह से आमीन नहीं निकला, या अल्लाह 1.5 करोड़ दे, 1 करोड़ तेरे। तो वो कहने लगा नहीं नहीं इंशाल्लाह देंगे। मैंने कहा नहीं आप नहीं देंगे, आप तो आमीन नहीं कह रहे साहब, हम कैसे देंगे, मुमकिन ही नहीं। हमें पता है आपको तो वो जब बैंक से आएगा ना मैसेज कि हजरत वो जो 20 लाख बिल्कुल बदा हुआ था वो आपका 18.5 हो गया, बड़ी टेंशन होती है कि 1.5 लाख का मैसेज आ गया, इधर गई रकम, बड़ा मुश्किल। हम बात कर देते हैं लेकिन लोग समझते हैं कि ये बड़ा, भाई 50%। हजरत उमर कहते हैं मैं हर चीज आदि करके, इसको आप छोटी बात समझते हैं, लेकिन कहते हैं जब ला के मैंने हुजूर की खिदमत में रखी और मेरे दिल में ये बात थी कि आज मैं अबू बकर से आगे गुजरूंगा, पलट के देखा तो अबू बकर के सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं, बोरिए का लिबास पहन के आया। हजरत सैयदना उमर फारूक कहते हैं यार जवाब क्या होने थे, बात क्या होनी थी, जो नबी करीम ने सवाल किए तो सवालों में बड़ा फर्क था, सवालों में बड़ा फर्क था, तो जवाब क्या होता। फरमाने लगे मुझसे हुजूर ने पूछा क्या लाए हो, मैंने कहा हुजूर आधा। मुझसे पूछा क्या लाए हो, मैंने कहा हुजूर आधा लाया हूं। और फरमाते अबू बकर सिद्दीक से ये नहीं पूछा क्या लाए हो, हुजूर फरमाने लगे अबू बकर घर में क्या छोड़ के आए। अल्लाह करे आपको समझ आए, ये नहीं फरमाया क्या लाए अबू बकर घर में। पर कुर्बान जाएं जो अहले तसव्वुफ हैं, जो थोड़ा बहुत सूफिया को जानते हैं, वो जरा इस जवाब को देखेंगे तो रश्क करेंगे। हजरत सिद्दीक अकबर कह सकते थे हुजूर जोश था पेश कर दिया, कह सकते थे, कहा लोगों ने क्या छोड़ के आए हो, तो जनाब सिद्दीक अकबर ने नजर झुकाई और गोया फरमाने लगे हुजूर मैं कोई कंगाल तो नहीं ना, मैं कोई लावारिस तो नहीं ना, मैं वो तो नहीं ना जिसका कोई पीछे ना हो, हुजूर घर भरा हुआ है मेरा, भरा हुआ घर छोड़ के आया हूँ। क्या छोड़ के आए हो, या रसूल अल्लाह अल्लाह को भी घर छोड़ आया हूँ, अल्लाह के रसूल को भी घर छोड़ के आया, मेरा भरा हुआ घर है, मैं कोई कंगाल हूँ, लावारिस हूँ कि मेरे पीछे कोई ना हो, भरा हुआ घर छोड़ के। अब बात को समझे, ये वो ईमान है, ये वो नजरिया। अब कभी उन लोगों की दास्तानें पढ़े तो वजूद हरकत करे, कभी उठे कभी बैठे कभी चले। हजरत उमर फारूक बैठे थे ना, आरफ रूमी लिखते हैं कि आप बैठे थे छत पे, तो ये सादगी भी एक हुस्न है, सादगी भी एक, इस आदमी को गुमान हो जाए ना मैं अच्छा नहीं लग रहा, वो 6 दफा भी कपड़े बदले तो वो अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए कुछ टेंशन बन गई है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा, तो सारा दिन आईने के सामने रहे। सादे आदमी की सादी जिंदगी आसान होती है, सादा आदमी सुकून में होता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर की छत पे बैठ के ना, तो धागे के साथ अपनी कमीज को, कुर्ता फट गया था तो सिलाई कर रहे। ये मजेदार जिंदगी। अगर आपकी आदत हो गई है ना कि मैं कुछ हूं तो मेरे आगे पीछे फिरो, तो आप तो तकलीफ में आ जाओ, कुछ नहीं आप कर पाएंगे, जिंदगी का कोई मजा ही नहीं ले पाएंगे। ये उन्वान नहीं, वरना इस पर तफसील से बात करता। हजरत उमर छत पे बैठे हैं, सुई धागे के साथ ना अपना कुर्ता सिलाई कर रहे हैं, तो आपकी अहलिया आ गई छत पे, कहने लगी ये क्या कर रहे हैं, मुझे दे दे। आप फरमाने लगे तो मैं तो वो काम बताऊंगा ना मुझसे नहीं होगा, ये तो मैं कर सकता हूं ना, तो ये मैं कर लेता हूं, तुम्हारे जिम्मे और बड़ी ड्यूटियां वो करो। वो खातून कहने लगी आपको पता है कि आपके चेहरे पे पसीना कितना ज्यादा है, आप बैठे भी हैं तो सूरज की तरफ मुंह करके बैठ रहे, कुश्ती कर लीजिए छत पे बैठे हुए। तो तुम कहने लगे ओहो मैंने तो गौर ही नहीं किया कि मेरा तो मुंह, ये मुल्ला रूमी ने लिखा है, ये मेरा तो मुंह इसकी तरफ है, सूरज की तरफ, और फिर अपना रुख नहीं फेरा, अपना रुख नहीं फेरा, और दिल में बात आ गई, सूरज को देख के फरमाने लगे ओ सूरज, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों को भी इतनी गर्मी दिखाता है, तो हुजूर के गुलामों पर भी इतनी गर्मी करता है। आपकी अहलिया कहती है फारूक आजम की जुबान से जुमले निकले तो सूरज ने अपना रुख फेर लिया, सूरज ने अपना रुख फेर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमा अहले सुन्नत, हर सहाबी नबी। अब मैं बात चूंकि समेटना चाह रहा हूँ, आपका शौक तो खासा दुबाला है और बात बहुत ज्यादा भी की जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि खैरुल कलाम मा कल्ला बदल्ला। अब मेरी बात को समझिए। एक तो बात ये ज़हन में रखें कि दुनिया में जो बेहतरीन लोग थे ना, वो अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया। दूसरा ये ज़हन रखिए कि जो हुजूर के गुलामों से प्यार करेगा ना, नबी पाक उससे प्यार करेगा। हुजूर उससे, हजरत अर्श बिन मालिक ने कहा था, या रसूलल्लाह मुझे आपसे भी प्यार है, अबू बकर और उमर से। हुजूर फरमाने लगे, अंस इंशाअल्लाह चारों इकट्ठे ही जन्नत में जाएंगे। याद रखना, और कभी भी ना कोई चीज आने ना देना अंदर, वरना हर किसी का क्या जाएगा, हमारी अपनी खराबी हो। और तीसरी बात ये कि उनका जो ईमान है वो हमारे लिए मॉडल है, नमूना है, उसके मुताबिक चलना। और आखिर में आपसे जाते जाते ये बात भी अर्ज करूं कि सहाबा की तो रब करीम बड़ी हया फरमाता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में कुछ लोग जिहाद करने जाएंगे तो पूछा जाएगा तुम में कोई सहाबी है? दर्जा नहीं पूछा जाएगा, बदरी, बैत रिजवान वाला, अशरा मुबशरा ना, बस हदीस में लफ्ज़ है कि कोई सहाबी है, आवाज़ आएगी एक है। नबी पाक फरमाते उसकी बरकत से अल्लाह फतह दे। आप समझ लें कि रब ने सहाबी की इतनी हया फरमाई, का मेरे नबी का सहाबी हो और ये जंग हार जाए, अल्लाह फतह अता फरमा दे। फिर दोबारा लोग जिहाद करने जाएंगे तो हुजूर फरमाते पूछा जाएगा कोई सहाबी है? नहीं है। तो कहा कोई सहाबी को देखने वाला ताबी हो? हाँ, एक ताबी है, एक ताबी है। मैं सियासता की रवायत पढ़ रहा हूँ, मिशकात से मिलेगी आपको। एक ताबी है, ताबी, इस गहराई को समझना। महबूब फरमाते हैं वो सहाबी को देखने वाले की बरकत से अल्लाह फतह अता कर देगा। फिर लोग जिहाद करने जाएंगे तो पूछा जाएगा सहाबी है? कहेंगे नहीं। ताबी मिले? कहेंगे नहीं। वो आंखें भी बंद हो गई जिन्होंने अबू बकर सिद्दीक को देखा था। वो लोग चले गए जो सैयदना मौला अली की जियारत कर रहे, सब लोग चले गए। अब तो ताबीन में से भी कोई नहीं। तो हुजूर फरमाया पूछा जाएगा कोई ताबी को देखने वाला ही मिल जाए, तबा ताबी हो। तबा इतना, वो आला हज़रत फरमाते ना, तुझसे दार दार से साग और साग से है मुझको निस्बत। तुझसे दार दार से और साग से है। ये देखें, ये हमारे बुजुर्ग ये चीजें पढ़ते थे तो फिर शेर लिखते थे। फरमाने लगे कोई तबा ताबी हो। एक है शख्स जिसने एक सहाबी को देखने वाले को देखा है, तो रब तो इतनी हया फरमाएगा कि सहाबी को देखने वाले को देखने की बरकत से फतह अता कर देगा। जिनकी रब हया करे, फिर उनके बारे में कोई कलमा को अगर बात करे तो फिर उसे सोचना चाहिए, फिर उसे गौर करना चाहिए। दुआ करता हूँ रब करीम हमें उनके जज्बों की खैरात अता फरमाए, उनके नक्शे कदम चलने की तौफीक अता फरमाए।